السلام علیکم۔ میں زیادہ سمجھدار یا زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، لیکن میں نے زندگی میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں جب بھی کوئی چیز دیکھوں، سنوں، پڑھوں یا کچھ بھی آس پاس ہوتے ہوئے دیکھوں تو میں سوال ضرور کروں، میں سوچوں ضرور کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہے، یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے، اس کی تھوڑی بہت تحقیق کر لوں۔ تو جو میں نے بچپن سے دیکھا ہے، آس پاس سنا ہے، جو میں نے اپنی تاریخ میں بھی پڑھا ہے، خاص طور پہ برصغیر کے جو دانشور ہیں، ہمارے تاریخی شعراء ہیں، انہوں نے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا ہے، وہ ہے مغرب کی تہذیب، مغربی کلچر۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ اپنے آس پاس وزیر اعظم سے لے کر اپنے ہر عام آدمی کو دیکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں انسان تو جو ہے وہ مغرب زدہ ہو گیا ہے، مغربی کلچر کا اس کے اوپر اثر ہے۔ ایک تضحیک کے طور پہ یہ لفظ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ مغرب زدہ، مغرب کا کلچر۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کس وجہ پہ ہم لوگ مغرب اس طرح سے تضحیک کے ساتھ نام لیتے ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو تاریخی طور پہ مغرب نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت ہی ان میں جو ہے جو تبدیلیاں ہیں وہ بہت حد تک جو انسانیت کے لیے بہتر ثابت ہوئی ہیں، چاہے انہوں نے قانون میں، چاہے انہوں نے معاشرت میں، معیشت میں، تہذیب میں، تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اس میں میڈیکل میں، ہر چیز میں ہی انہوں نے انسانیت کو کچھ نہ کچھ بہتر دیا ہے، خود کو بہتر کیا ہے، اپنا ماحول بہتر کیا ہے۔ عورتوں کو حقوق ملے ہیں جو کہ کچھ سال پہلے تک نہیں تھے، غلامی سے آزادی ملی ہے دنیا کو، بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں۔ تو ہم معاشرتی طور پہ ہم لوگ یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں تضحیک امیز انداز سے کہ تم تو فلاں تو جو ہے، یا تم تو جو ہو وہ مغرب زدہ ہو گئے ہو، مغربی کلچر کا تم پہ بہت زیادہ لگتا ہے، اثر لگتا ہے، یا ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کو بڑے بری طرح سے ہم لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو کس معاملے کی وجہ سے ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، کیا رویہ ہے ہمارا؟ کیا ہم لوگ نفسیاتی طور پر اتنے مفلوج ہیں ذہنی طور پہ کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک آدھی دنیا کو، ایک پورے علاقے کو، پورے اس طرح کے لوگوں کو جو تعلیمی طور پہ، معیشت میں، معاشرت میں ہر طرح سے ہم سے بہتر ہیں، ہم ان کو تہذیب کے طور پر ایک دوسرے کو گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے زندگی میں، ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے، کون سی ایسی ترقی ہے تعلیم میں یا آپ کی میڈیکل میں، یہ سائنس میں، جس نے دنیا کو کچھ دیا ہے۔ اگر آج ہم بات کریں موبائل کے ذریعے تصویر بناتے ہیں، بات کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، آج اگر ہم لوگ خاص طور پہ یہ بلب، پنکھا، بجلی یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ دنیا کو دیا ہے؟ اور اگر مغرب نے ہی اتنی ترقی کی ہے اور اس کے بعد وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا نام جو ہو، وہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں، وابستہ ہیں، تو ان کو ہم عزت سے پیش آئیں، لیکن ہم عزت کرنے کے بجائے ہم تضحیک کس بات پہ کرتے ہیں؟ مجھے کچھ جو رویہ سمجھ آتا ہے اپنی عوام کا، وہ خاص طور پر عورت دشمن رویہ ہے، خاص طور پہ صدیوں سے، اور اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اس کو مذہب کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ایک اللاجیکل سوچ ہے، ورنہ 1400 سال پہلے جو حقوق دیے گئے تھے وہ ہمارے معاشرے میں آج بھی عورت سوچ بھی نہیں سکتی۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ ایک کاروباری خاتون تھی، اور کس طرح سے وہ ایک انڈیپینڈنٹ خاتون تھی وہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار دیکھیں، آپ ان کے بعد حضرت عائشہ کا کردار دیکھیں۔ ہمارا جو مذہب کا ایک بڑا حصہ جو ہے حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ حضرت زینب کو دیکھ لیں، ان کے بعد بہت ساری شخصیات ایسی ہیں۔ اسلام نے تو عورت کو اتنے حقوق دیے کہ وہ مرضی کی شادی کرنے کا دیتا ہے، جب وہ ایک شادی میں خوش نہیں ہے تو اس کو طلاق لینے کا حق دیتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ سوال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بتانے کہ اگر آپ کو صرف ناپسند ہے تو یہی وجہ کافی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو اتنی آزادی ہے۔ اس کے بعد اسلام نے تو 1400 سال پہلے حقوق دے دیے تھے، عورت کو جائیداد کا حق دیا تھا۔ کیا آج بھی آپ کی بہن، بیٹی یا کوئی بھی آپ کی آس پاس جو عورت اپنا حق لیتی ہے تو اس کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے؟ ٹھیک نہیں سمجھا جاتا اس کو۔ جس معاشرے میں رہ رہی ہوں، اگر آپ کتابی باتیں نہ کریں تو اس معاشرے میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ کوشش کی جاتی ہے یا اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا حصہ معاف کر دیں، یا آپ بیٹیاں ہو جاتی تو سوچتے ہیں کہ یہ جی ہمارا بیٹا، اور اتنی بیٹیوں میں تقسیم ہونا، تو وہ چیزیں جو ہے نا ہماری، ایون کہ آپ کہتے ہیں کہ مطلب ہماری اپنی ماؤں کو پسند نہیں ہوتا۔ ہماری ماؤں سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ تو یہ جو ہے یہ رویہ آپ کا کہاں، عورت دشمن رویہ جو اس کو آپ مذہب کے ساتھ کیوں لنک کرتے ہیں؟
آپ کو پردہ کروانا ہے آپ کروائیں، لیکن اس کے ذریعے آپ بہت سارے حقوق کھا جاتے ہیں، اس کا آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ ایک انڈیپینڈنٹ عورت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو مغرب سے نفرت ہے۔ عورت دشمن رویہ جو ہے آپ کا، وہ آپ کو ایک پوری تہذیب سے، کلچر سے نفرت کرواتا ہے، اس میں فحاشی دکھاتا ہے۔ فحاشی کس چیز میں آپ کو نظر آتی ہے؟ مغرب کے مرد میں آپ کو فحاشی نظر آتی ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو آپ کے حساب سے کپڑے آپ بھی ویسے ہی پہن رہے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی یہ چیز ایڈوکیٹ کی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں جی بیٹا جو ہے وہ پینٹ شرٹ ہی پہنے گا، وہ شلوار قمیض بھی پہنے گا، باپ بھی، ماں جو ہے اس کے کپڑے جو ہیں وہ مشرقی ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیا مرد پہ مغرب والا کلچر اور وہ چیز جو ہے وہ آپ سو کال جو کہتے ہیں کہ مغرب زدہ، وہ فرق نہیں پڑتا؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے، یہاں پہ ہماری بچیاں کالج جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، کہیں بھی باہر جاتی ہیں تو ان کو لوگ چھیڑتے ہیں، لڑکے، مرد، بیٹے، اس معاشرے کے پھر اس وقت وہ مغرب میں کیا ویسے ہی کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ مرد کو تو کچھ نہیں کہتے، نہ آپ کو ان کے قوانین سے پرابلم ہے، نہ آپ کو ان کی تعلیم سے پرابلم، وہ آپ مانتے ہیں، آپ کو صرف اور صرف نفرت ان کی عورت کی آزادی سے ہے، وہاں پہ عورت کی انڈیپینڈنسی سے ہے کہ عورت خود مختار کیوں ہے، عورت آزاد کیوں ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کا یہ عورت دشمن رویہ جو ہے آپ کو کس حد تک نفسیاتی بنا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ کس حد تک ہمیں غریب اور دنیا سے پیچھے اور ہمیں ہر طرح سے بیکورڈ رکھے ہوئے ہیں؟ جب تک عورت جو آپ کا 50% سے بھی زیادہ حصہ ہے، اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں گے، اس نظریے سے دیکھیں گے، اور آپ کو عورت دشمن رویہ جو ہے وہ صرف آپ کی راہ میں، آپ کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ ہماری پوری جنریشن کو تباہ کر چکا ہے۔ یہ اوورآل معاشرے میں آپ کی ایک سوچ ہے جو آپ بناتے ہیں دوسروں کے لیے بھی، اور اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ کے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں عورت کی کتنی عزت ہے۔ بھئی کتنی عزت ہے وہ مجھے بھی بتا دیں۔ عورت کے خود مرضی سے شادی کرنا آپ کو پسند نہیں ہے، عورت کا جائیداد میں حصہ لینا آپ کو پسند نہیں ہے، عورت کا آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا، اپنے طور پہ کمانا، وہ آپ کو پسند نہیں ہے، اس سے آپ خوفزدہ ہوتے ہیں، باہر آپ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، ریپ کے واقعات جو ہیں ہمارے، آپ دیکھ لیں، ریشو دیکھ لیں کہ کس حد تک خراب ہے، کہیں بھی عورت محفوظ نہیں ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی، میں اپنی بھی بات کری اور میں اپنی پوری زندگی میں جو بھی میں نے آج تک دیکھا ہے، آبزرو کیا، عورت اکیلی باہر نہیں جا سکتی، نہ ہم سیف محسوس کرتے ہیں۔ پھر آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہاں پہ عورت محفوظ ہے؟ پھر آپ کو اتنی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں عورت مارچ سے، ان کے نعروں سے، اور آپ کے بڑے بڑے اسکالر جیسے میں ان کے غلاظت بھرے، گند بھرے ذہن سے خوفزدہ ہوتی ہوں کہ یہ ہیں ہمارے اسکالرز، خلیل الرحمن قمر جیسے، جو بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایم سوری ٹو سے، لیکن مجھے ان کے الفاظ کو دیکھ کے یہی لفظ یاد آتا ہے کہ عورت کے لیے وہ کیا کیا وہ، اور آپ لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں اور اس کے اوپر کلیپ، اور آپ نے ہزاروں میں دل بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عورت دشمن رویہ آپ کو کہاں تک لے کر جائے گا؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، عورتیں بد تہذیب ہیں، عورتیں خراب ہیں، عورتیں فحاشی پھیلا رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں مرد کوئی فحاشی نہیں پھیلا رہا؟ ہر بچے کا یہاں پہ ہر بچہ غیر محفوظ ہے، ہر عورت میں غیر محفوظ ہے۔ ڈکیٹیاں، چوریاں، کرپشن، جھوٹ، دھوکہ، یہ سب کون کر رہا ہے؟ آپ ان چیزوں پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ کوئی خوراک ہمیں خالص نہیں ملتی، کوئی جگہ پہ ہمیں ایمانداری کی توقع نہیں ہوتی، کہیں سے بھی آفس چلے جائیں تو ہمارا رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ تو مغرب تو ایسا نہیں ہے، آپ اس کو اس طرح سے فالو نہیں کریں۔ اس کا مطلب ہے کردار جو ہے اوورآل خراب ہے، جہاں پہ خرابیاں ہمارے سسٹم میں ہیں وہاں پہ ہم بحیثیت انسان خراب ہیں۔ صرف عورت کی وجہ سے آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو سوچنی چاہیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ماحول بنا رہے ہیں، اپنی بہنوں، ماؤں کے لیے۔ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ نفسیاتی قوم ہیں جو افغانستان کو صرف اس لیے آئیڈیالائز کرتے تھے کیونکہ وہ عورت دشمن معاشرہ ہے، عورت کو وہ ہر طرح سے قید کرنا، ان کو ہر طرح سے ان کے حقوق کو ختم کرنا، اور اس چیز کو ان کے اوپر وہ ایک جبر کا نظام رکھنا وہ پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں۔ مجھے اس تکلیف کی، مجھے کبھی بھی اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ مردوں کو اتنی تکلیف عورت مارچ سے کیوں ہے۔ آپ اگر اپنے بیٹیوں کا حق دے رہے ہیں، اگر آپ اور عورت کو پوری طرح سے محفوظ کریں اس ملک میں، اس معاشرے میں، ہر طرح کے ان کو حقوق میسر ہے، غیرت کے نام پہ ان کا قتل بھی نہیں ہو رہا، نہ ان کو جائیداد میں کوئی کسی قسم کا مسائل آ رہے ہیں، نہ ان کو کمانے کے لیے کہیں باہر جانے کے بعد ڈسکریمنیشن کا سامنا ہوتا ہے یا اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں۔ آپ کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں باہر جاتی ہیں تو اس کو کوئی آوازیں نہیں کستا، کوئی تنگ نہیں کرتا، کوئی گھورتا نہیں ہے، کوئی ان کے آ کے اپروچ نہیں کرتا، یا کم از کم نارمل حد ہے۔ پھر تو آپ کو ہونا چاہیے کہ نہیں جی ہمیں تو عورت مارچ کی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے آس پاس یہ ساری خرابیاں دیکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے اندر عورت دشمنی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کی وجہ سے ایک پورے مغرب کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں،
اس کی وجہ سے آپ اپنی عورتوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. تو آپ اپنی نفسیات سوچیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ ملک کو کس تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آنے والا معاشرہ تو آپ ہی بنا رہے ہیں نا. جب آپ اتنے انسیکیور ہیں اور بحیثیت انسان ان کو برابر کے انسان سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ ملک میں آدھی آبادی ہیں، آدھی سے بھی زیادہ آبادی ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی آپ کی اسی طرح سے رہش و رہنی ہے، پھر آپ کس طرح سے اس معاشرے کو آپ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے.